السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے لائلہ اور ویلکم ٹو انفو ود لائلہ۔ آج ہم آپ کو لے کر چلنے والے ہیں ایک ایسی سرزمین کی سیر پر جسے دنیا عوامی جمہوریہ چین کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسا ملک جو نہ صرف دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے بلکہ آج کی دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں بھی شامل ہے۔ جی ہاں دوستو، آج بات کر رہے ہیں چین کی، ایک ایسی قوم کی جس نے محنت، نظم و ضبط اور علم سے اپنی تقدیر خود لکھی۔ چین کا دارالحکومت ہے بیجنگ اور سب سے بڑا صنعتی شہر ہے شنگھائی، جو جدید چینی ترقی کی پہچان بن چکا ہے۔ چین کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ قدیم زمانے میں یہاں یلو ریور کے کنارے تہذیب نے جنم لیا۔ یہی وہ دریا ہے جسے چینی تہذیب کی ماں کہا جاتا ہے۔ چینی فلسفے، فن اور سائنس نے اسی دریا کے کنارے پر پرورش پائی اور پھر وجود میں آئی وہ عظیم تعمیر، دیوار چین، گریٹ وال آف چائنا۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار ہونے والی یہ دیوار چینی قوم کی محنت، ہمت اور اتحاد کی علامت ہے۔ یہ دیوار دشمنوں سے حفاظت کے لیے بنائی گئی، لیکن آج یہ چین کی پہچان اور فخر بن چکا ہے۔ چین کی طاقت صرف اس کی فوج یا معیشت میں نہیں بلکہ اس کے فلسفے اور تعلیم میں چھپی ہوئی ہے۔ قدیم چینی فلسفی کنفیوشس نے سکھایا ہے کہ انسان کی اصل طاقت علم، اخلاق اور نظم میں ہے۔ یہی فلسفہ آج بھی چینی معاشرے کی بنیاد ہے۔ چینی تعلیم کا نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ مفت تعلیم، سخت امتحانی نظام اور لٹریسی ریٹ یعنی شرح خواندگی چین میں حیران کن حد تک بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چینی قوم علم کو ترقی کا اصل ذریعہ سمجھتی ہے۔ کبھی ایک وقت تھا جب چین ایک غریب ملک تھا، لیکن آج یہی ملک دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے۔ چین کا GDP اربوں ڈالر میں ہے اور اس کی انڈسٹریز اور فیکٹریاں دنیا بھر کو مصنوعات فراہم کرتی ہیں۔ میڈ ان چائنا آج ایک عالمی نشان ہے۔ چینی محنت کش کسان، انجینئر اور بزنس مین دن رات کام کرتے ہیں تاکہ ملک مزید ترقی کرے۔ چین کے کسان اور دیہات بھی اب جدید ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج چین کی دنیا انڈسٹریل پاور بن چکا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی بہت سی چیزیں جنہیں ہم عام سمجھتے ہیں ان کی ایجاد بھی چینیوں کی تھی؟ جی ہاں، پتنگ، کمپس، کاغذ، بارود یعنی کہ گن پاؤڈر، حتیٰ کہ ٹوائلٹ پیپر بھی چین ہی کی ایجاد ہے۔ یہ سب ایجادات چین کی ذہانت اور تخلیقی سوچ کی مثال ہیں۔ چین ایک کمیونسٹ ملک ہے جہاں حکومت کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا چلاتی ہے۔ چین کے موجودہ صدر ہیں شی جن پنگ، جنہیں ان کی مضبوط قیادت، نظم و ضبط اور اصلاحات کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان سے پہلے ڈینگ شاؤ پنگ جنہیں چینی معیشت کو نئی زندگی دی۔ انہوں نے یہ بات ثابت کیا کہ سوشلسٹ اصولوں کے ساتھ سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی بھی ممکن ہے۔ چینی ثقافت دنیا کی سب سے منفرد ثقافتوں میں سے ایک ہے۔ چینی زبان دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ چینی کھانے اپنی لذت اور صحت کے لیے مشہور ہیں۔ چینی شادیاں اور چینی نیا سال رنگوں، موسیقی اور خوشیوں سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ڈریگن ڈانس فیسٹیول اور چینی کیلنڈر قدیم روایات کو آج تک زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ چین کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں۔ بیجنگ میں واقع فوربیڈن سٹی، شنگھائی ٹاور کی چمکتی روشنی اور واشی ولیج دنیا کا امیر ترین گاؤں، یہ سب چین کی ترقی اور شان کے مظاہر ہیں۔ 3 جارج ڈیم دنیا کے سب سے بڑا ڈیم جو چینی انجینئرنگ کا کمال ہے۔
چینی ٹورزم اور ٹرانسپورٹ سسٹم دنیا کے جدید ترین نظاموں میں شمار ہوتے ہیں۔ چینی ٹرین سروس اپنی رفتار اور وقت کی پابندی کے لیے مشہور ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات دنیا کے لیے ایک مثال ہیں۔ پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری، یہ صرف نعرہ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ چین نے پاکستان کی مدد انفراسٹرکچر، تعلیم اور دفاع کے میدان میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کی۔ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنا رہا ہے۔ چین آج دنیا کی سپر پاور ہے۔ امریکہ کے ساتھ اس کا مقابلہ اقتصادی، فوجی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جاری ہے، جبکہ بھارت کے ساتھ سرحدی تنازعات بھی وقتاً فوقتاً خبروں میں رہتے ہیں۔ چین کے سرحدی ممالک میں روس، منگولیا، بھارت، نیپال، پاکستان اور کئی دیگر ممالک شامل ہیں۔ چینی فوج، جیسے پیپلز لبریشن آرمی کہا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی اور منظم افواج میں سے ایک ہے۔ یہاں فوجی تربیت انتہائی سخت ہے، کرپشن کی سزا سخت اور نظم و ضبط مثالی ہے۔ چینی سپاہی اپنی قوم کے لیے قربانی دینے کو فخر سمجھتے ہیں۔ دوستو، آئیے جانتے ہیں آخر چین کی ترقی کا راز کیا ہے۔ کیا یہ صرف محنت ہے یا اس کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی حکمت، کوئی چینی راز جسے دنیا سمجھنے سے ناکام رہی؟ آئیے آج ہم کھولتے ہیں چین کی حقیقت کے دروازے، ان عجوبوں اور رازوں کی جنہوں نے اس ملک کو سپر پاور بنا دیا۔ چین کی کامیابی کا پہلا راز۔ چینی قوم کی سب سے بڑی طاقت ہے نظم و ضبط۔ یہاں ہر شخص، چاہے وہ مزدور ہو یا وزیر یا بادشاہ، اپنے وقت، اپنے کام اور اپنے ملک سے وفاداری رکھتا ہے۔ چینی لوگ انفرادی فائدے سے زیادہ اجتماعی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو ان کے مذہب، تعلیم اور فلسفہ زندگی یعنی کنفیوشیزم میں رچا بسا ہے۔ کنفیوشس نے کہا تھا، اگر تم اپنے گھر کو مضبوط بنانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے کردار کو مضبوط کرو۔ یہی سوچ چین کے ہر شہری کے دل میں موجود ہے اور یہی ان کی کامیابی کا پہلا راز ہے۔ چین میں قانون کمزور نہیں بلکہ لوہے کی طرح مضبوط ہے۔ کرپشن ہو یا بدعنوانی، سزا سخت اور فوری دی جاتی ہے۔ چینی حکومت نے یہ اصول بنایا ہے کہ قانون سے اوپر کوئی نہیں، چاہے وہ وزیر ہو یا عام شہری۔ یہی وجہ ہے کہ چینی عوام اپنے سسٹم پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں انصاف تیز ہو وہاں ترقی رک نہیں سکتی۔ چین کے عجوبے صرف تاریخی نہیں بلکہ جدید دور میں بھی دنیا کو حیران کر رہے ہیں۔ شنگھائی ٹاور دنیا کا سب سے بلند عمارتوں میں سے ایک۔ سری جارج ڈیم جو اتنا بڑا ہے کہ پورا شہر اس کے پانی سے بجلی حاصل کرتا ہے، اور بیجنگ کی فوربیڈن سٹی جو ایک وقت میں صرف بادشاہ کے لیے مخصوص تھی، آج چینی ورثے کا جیتا جاگتا نشان ہے۔ اور پھر ہے دیوار چین، گریٹ وال آف چائنا، دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل، جو خلا سے بھی نظر آتی ہے۔ یہ صرف ایک دیوار نہیں بلکہ چینی ہمت، دفاع اور عزم کا پتھر کا ثبوت ہے۔ چین میں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں، یہاں عملی تربیت، تحقیق اور جدت پر زور دیا جاتا ہے، اور ہر اسکول اور یونیورسٹی کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم نوکری تلاش نہ کریں بلکہ نیا راستہ بنائیں۔ اسی تعلیم نے علی بابا، ہواوے اور ٹک ٹاک جیسے عالمی برانڈز پیدا کیے۔ یہ کمپنیاں صرف کاروبار نہیں کر رہی، یہ دنیا کے ڈیجیٹل مستقبل کو تشکیل دے رہی ہیں۔ چین نے ای فارم اور چائنا موبائل جیسے منصوبوں سے دیہات تک انٹرنیٹ پہنچایا۔ اب چینی کسان بھی موبائل کے ذریعے اپنی فصل بیچتے ہیں۔
یہ ہے ڈیجیٹل چین، جہاں ٹیکنالوجی کا مطلب صرف لگژری نہیں، ترقی ہے۔ چینی ثقافت میں سادگی، ہم آہنگی اور توازن بنیادی اصول ہیں۔ چینی مذہب میں آباء و اجداد کی عزت ایک مقدس فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ لوگ مانتے ہیں کہ اگر ماضی کو عزت دی جائے تو مستقبل خود بخود روشن ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک حقیقت ہے۔ چینی شادیاں رسم و رواج سے بڑی ہوتی ہیں، جہاں ہر رنگ کا مطلب، ہر لفظ کا اثر ہوتا ہے۔ چینی نیا سال میں جب ڈریگن ناچتا ہے تو یہ صرف تہوار نہیں، خوشحالی اور نئی زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چین نے سرمایہ داری اور سوشلزم دونوں کو اپنے انداز میں ملا دیا۔ یہ ہے چین اقتصادی ماڈل، چائنیز اکانومک ماڈل۔ یہاں حکومت منصوبہ بناتی ہے اور نجی کمپنیاں اسے حقیقت میں بدلتی ہیں۔ چین کا انٹرنیشنل ٹریڈ سٹی دنیا کا سب سے بڑا مارکیٹ پیلس ہے۔ ہر وہ چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں، کپڑے، موبائل، فین، مشینیں، اکثر سب سے ایک ہی مہر لگی ہوتی ہے، میڈ ان چائنا۔ یہ 3 الفاظ صرف ایک ملک نہیں، ایک برانڈ، ایک نظام اور ایک اعتماد کی علامت بن چکے ہیں۔ چینی قوم وقت کو سونا نہیں بلکہ زندگی مانتی ہے۔ ان کی ٹرین سروس، میٹرو سسٹم اور ٹرانسپورٹ نیٹ ورک دنیا کے سب سے تیز، جدید اور مضبوط نظاموں میں سے ہیں۔ ان کی بلٹ ٹرینیں 400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہیں اور وقت کی پابندی چینی شناخت کا حصہ ہے۔ دوستو، چین کی اصل حقیقت صرف ترقی یا طاقت نہیں بلکہ سوچنے کا انداز ہے۔ چینی قوم کبھی شور نہیں مچاتی، وہ خاموشی سے کام کرتی ہے اور نتائج دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ علم، محنت اور اتحاد الفاظ نہیں، ایک طرز زندگی ہے۔ چینی فلسفی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر تم تیز جانا چاہتے ہو تو اکیلے چلو، لیکن اگر دور جانا چاہتے ہو تو سب کے ساتھ چلو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج چینی قوم دور جا چکی ہے، بہت دور۔ چین کے یہ عجوبے اور راز ہمیں بتاتے ہیں کہ ترقی کبھی اتفاق نہیں ہوتی، یہ نظم، محنت، علم اور ایمانداری کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دوستو، تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کیونکہ ابھی دنیا کا سفر ختم نہیں ہوا، ابھی ہمیں جانا ہے بہت دور تک۔ تو اللہ حافظ۔